شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام آخری حصہ۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک شرط لگائی اور شموئیل سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ طالوت کو اللہ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے تو اس کی بات کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے اور پیغمبر نے ان سے کہا ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 248۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا جس کی واپسی کے بارے میں تورات میں تحریر ہے کہ فلسطینیوں نے تابوت سکینہ کو اپنے دیوتا دجون کے پہلو میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ صبح اپنے معبود کے پاس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ دیوتا اوندا پڑا ہے اور ہر صبح عبادت سے پہلے اسے سیدھا کرتے، لیکن دوسرے دن بھی اسے اوندا گرا پاتے۔ اسی اثناء میں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ ان کے شہر میں لاتعداد چوہے پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے مال و اسباب اور غلے کو تباہ کر دیا۔ پھر ان میں ایسی وبا پھیل گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا گیا جنہوں نے بتایا کہ قوم پر نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے، لہذا اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے ساتھ چوہے بنائے جائیں جنہیں ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر گاڑی میں 2 گائیں جوتی جائیں اور ان کو بستی کے باہر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی قدرت کے گائیں صندوق والی گاڑی لے کر خود بخود بنی اسرائیل کی بستی کی جانب چل دی، جہاں سے یہودی صندوق کو بڑی عزت و احترام سے لے گئے تھے۔ تاہم قرآن کریم کے مطابق فرشتوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ بنی اسرائیل نے جب تابوت سکینہ دیکھا تو انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی، چنانچہ انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا۔ جب وہ انہیں لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا اللہ ایک نہر کے پانی سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جو شخص اس سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اور جو کوئی آج سے چلو بر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب یہ نہر کے پار پہنچے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے غالب اکثریت حضرت جالوت سے الگ ہو گئی۔ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی اطاعت کی اور پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد مفسرین نے 313 تحریر کی ہے۔ امام بخاری نے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے کہ بدری صحابہ کی تعداد صرف
اصحاب طالوت کے برابر ہے جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ صحیح بخاری۔ جالوت کا قتل اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو عزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور دانائی بخشی۔ سورۃ البقرہ آیت 251۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ایک نوجوان تھے جو اپنے 13 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ایک دن طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اسے اپنے سلطنت میں بھی شامل کر دوں گا۔ حضرت داؤد نے جب یہ سنا تو جالوت کو قتل کرنے کا عزم کر دیا۔ آپ گلیل سے پتھر پھینکنے کے ماہر تھے، چنانچہ جالوت سے لڑائی کی اجازت چاہی۔ طالوت نے شروع میں تو ناتجربہ کار سمجھ کر منع کر دیا، لیکن پھر ان کے زیادہ اصرار پر اجازت دے دی۔ دونوں جانب کی فوجیں صف حرام ہوئی، ایک طرف کفار کی فوج تھی تو دوسری طرف سے 313 اہل ایمان۔ حضرت داؤد نے میدان جنگ میں آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ کو للکارا۔ جالوت ایک بھاری بھرکم ڈیل ڈول کا مالک، نہایت مضبوط، طویل القامت اور لیم شیم شخص تھا۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عقیل سا نوجوان سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بولا، جا واپس چلا جا، میں تیرا قتل پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے جواب دیا، مگر میں تیرا قتل پسند کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی گلیل میں 3 پتھر رکھ کر پوری قوت سے جالوت کی جانب پھینکے، جو جالوت کے سر پر گولیوں کی طرح لگے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جالوت کی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی اور حضرت داؤد نے جالوت کا سر قلم کر دیا۔ یوں حضرت شمویل کی محنت اور کوشش رنگ لائیں اور بنی اسرائیل کو طویل مدت بعد دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کامیابی کے کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام وفات پا گئے۔